بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، طلباء اعزام، آج ہم اتحاد اہل سنت والجماعت راولپنڈی کی دعوت پر طلباء اجتماع میں جمع ہے، اور یہ سالانہ طلباء اجتماع ہے، ہر سال ان دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد طلباء میں بیداری پیدا کرنا ہے کہ آپ حضرات نے مستقبل میں امت کی امامت و قیادت کرنی ہے، اس لیے آپ ابھی سے اپنی سوچ بنا لیں کہ ہم نے کس رخ پہ چلنا ہے۔ میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر پورے قرآن کریم کو نازل نہ فرماتے، صرف سورۃ العصر ہی کو نازل فرما دیتے، تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ اس میں 4 چیزیں بیان ہوئیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا عمل سنت کے مطابق ہے، عقیدے اور مسنون اعمال کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر کبھی اس دعوت پر پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی الا الذین آمنوا یا ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ غلط عقیدے والے کو قرآن یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ہمارے بعض ساتھی یوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایمان کی دعوت دو، اتحاد والوں کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں عقیدے کی دعوت دو، جبکہ ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ ایمان ہی کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدے ہی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان یا عقیدہ الگ الگ چیز نہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اگر ایمان کی دعوت ہو تو وہ عقیدے کی دعوت ہے، اور اگر عقیدے کی دعوت ہو تو وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اگر تبلیغی جماعت میں جائیں تو وہ ہمارا مشن ہے، اتحاد میں آئیں تو وہ بھی ہمارا مشن ہے۔ جیسے آپ نے متکلم اسلام ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم سے کئی بار سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت میں جائیں گے تو شیطان کی کمر ٹوٹے گی، اتحاد والوں کے پاس آئیں گے تو خناس کی کمر ٹوٹے گی۔ دونوں دین کے دشمن ہیں، جو دین سے روکے وہ بھی دین کا دشمن، اور جو دینداروں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے وہ بھی دین کا دشمن۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اتحاد کی جو ترتیب ہے وہ تبلیغی جماعت والی ہے۔ ہماری جماعت میں عہدے نہیں ہوتے، تشکیلات ہیں، اور ہمارے ہاں جو دعوت دی جاتی ہے وہ عمل کی دعوت ہے کہ اپنا بھی عقیدہ صحیح کرو اور اپنے متعلقین کا عقیدہ بھی صحیح کرو۔
یہاں تو دعوت ہے، عقیدے اور اعمال کی دعوت۔ جماعت میں جائیں تو وہاں بھی عقیدے اور اعمال کی دعوت ہے۔ اپنا عقیدہ بچانا ہے اور دوسروں کے عقیدے کی بھی فکر کرنی ہے، خود عمل پہ آنا ہے اور دوسروں کو عمل پہ لانا ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کوئی مروجہ جماعتوں کی طرح جماعت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک جماعت ہے جس طرح دوسری جماعتیں ہوتی ہیں، عہدے بنا لیے اور ان عہدوں کی بنیاد پر بس چند اجلاس کر لیے اور اپنی کارروائی ڈال دی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت ایک مشن اور ایک تحریک کا نام ہے۔ اس لیے میں اپنے طلباء دوستوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اتحاد میں آنے والا ہر شخص، اتحاد کی تحریک اور مشن کا ساتھ دینے والا ہر شخص اپنے آپ کو کارکن سمجھے، لیڈر نہ سمجھے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، کارکن نہیں سمجھتا۔ اور جو اپنے آپ کو کارکن سمجھ کے محنت کرتا ہے، اللہ لیڈروں سے زیادہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھ کے چلتا ہے، اس کا دنیا میں بھی مذاق ہوتا ہے، آخرت کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے تبلیغی جماعت کے اکابرین ہیں، وہ اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو کارکن سمجھتے ہیں، اور کارکن سمجھ کے جہاں تشکیل ہو جائے، جس میدان میں تشکیل ہو جائے، جو کام ذمہ لگ جائے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح اتحاد اہل سنت والجماعت میں جو تشکیل ہو جائے، جہاں تشکیل ہو جائے، جس کام پہ لگا دیا جائے، کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ تحریک اور مشن ہے، یہ صرف کوئی مروجہ جماعت نہیں۔ اس لیے آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم نے اتحاد کا کارکن بننا ہے، یعنی اس کے مشن اور اس تحریک میں شامل ہو کر عقیدے کی دعوت دینی ہے، مسنون اعمال کی دعوت دینی ہے، اور عقیدے پر جو اعتراضات ہوں گے دلائل سے ان کا جواب دینا ہے، مسنون عمل پر جو اعتراض ہوگا اس کا بھی دلائل کے ساتھ ہم نے جواب دینا۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ جامعۃ الحسنین کے استاذ الحدیث ہیں شیخ حبیب الرمزی، وہ خود فرماتے ہیں، میں اس مجلس میں موجود تھا، جامعۃ الحسنین میں ہم گئے مولانا کی قیادت میں، تو شیخ رمزی نے عجیب جملہ فرمایا ہم تبلیغی جماعت کا کام عرصے دراز سے کر رہے ہیں، لیکن مولانا گھومن کی سی ڈیز دیکھ کر اور ان کے بیانات سن کر اب جو ہم تبلیغ کا کام کر رہے علی وجہ البصیرت کر رہے۔ یہ شیخ رمزی کے الفاظ ہیں، کام ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن اب علی وجہ البصیرت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے کام کرتے تھے، اعتراض ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے کام پہ اعتراض کیوں ہے، لیکن اب اگر اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً جواب بھی آ جاتا ہے کہ ہمارا کوئی کام بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ تو اتحاد اس چیز کی دعوت دے رہی، عقیدے پر محنت کرنی ہے لیکن دلائل کے ساتھ۔ عقیدہ سکھاؤ، عقیدہ پھیلاؤ، اور عقیدے کا دلائل کے ساتھ دفاع بھی کرو۔ اور یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمارے اکابر کا طرز یہ تھا۔ آپ میں سے اکثر نے نام سنا ہوگا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے المحند علی المفند پر حاشیہ لکھا ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے۔ ان کا مزاج یہ تھا، ہر گفتگو میں عقیدہ بیان کرنا، اور جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو روایتی اور عام مفتیوں کی طرح صرف فتویٰ نہیں دیتے تھے، اسے مسئلہ سمجھاتے اور اس مسئلے کا اصول بھی سمجھاتے کہ آئندہ بھی اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا اصول یہ ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا۔
وہ جہاں گفتگو کرتے عقیدہ بیان کرتے. اور آج عوام کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم نے عوام کا مزاج یہ بنا دیا کہ جو فضائل کی گفتگو کرے، بغیر عقیدے کے گفتگو کرے، چند قصے کہانیاں سنا دے یا تھوڑا سا جوش و جذبہ دلا دے، کہتا بڑا چوٹی کا خطیب ہے. اب جو عقیدے کی گفتگو کرے تو اپنے ہی بعض پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کدھر چل پڑے مولوی صاحب. جہاں اپنا عقیدہ بیان کریں گے دو چار بیچ میں بولیں گے، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تو کسی چیز کی بھی نہیں پھر. اور دیکھیے اتحاد کا مشن یہ ہے، لوگوں کی تعریف سن کر بھی ہم نے کام نہیں روکنا، لوگوں کی تنقید سن کر بھی ہم نے کام نہیں روکنا. قرآن کریم میں جو تعریف آئی نا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اتحاد میں آنے والے لوگوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا مشن ہے عقیدے کی دعوت دینی ہے، عقیدے کو پھیلانا ہے، عقیدے پر دلائل کے ساتھ دفاع کرنا ہے، مسنون اعمال کی دعوت دینی ہے، مسنون اعمال کو پھیلانا ہے، مسنون اعمال کا دفاع کرنا ہے. اگر ہماری گفتگو سن کے کوئی خوش ہوگا تو ہم دعا دیتے ہیں اللہ اسے مزید خوش رکھے، اور اگر کوئی پریشان ہوگا ہم بد دعا نہیں دیتے. ہم علماء دیوبند کے روحانی بیٹے ہیں، علماء دیوبند کا مزاج بد دعاؤں کا نہیں. ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں اللہ اس کی جلن کو جلد ختم فرما دے. آپ طلباء ہیں، آپ نے مستقبل میں خطیب بھی بننا ہے، مدرس بھی بننا ہے، امام بھی بننا ہے، سارے عہدے آپ کے پاس آئیں گے. کسی نہ کسی فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے. تمام میدانوں میں، ہر فیلڈ میں بس یہ کام اپنے ذمے لے لو کہ ہم نے عقیدے کی محنت کرنی ہے، مسنون اعمال کی محنت کرنی. اور اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، اول تو ہمیں ہمارے قائد یہی بتاتے ہیں دعا مانگو اللہ ہم سے دین کا کام لے عافیت کے ساتھ، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے. لیکن اگر بالفرض کبھی کسی موڑ پر کوئی پریشانی آ جائے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دیتے ہیں. یہی سورۃ العصر کا خلاصہ ہے. عقیدے اور مسنون اعمال کی دعوت، اگر مشکلات آ جائیں تو صبر. اور یہی اتحاد کا ماٹو ہے، یہی مشن ہے، یہی اتحاد کی تحریک ہے. اور یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا میں عقیدے کی جنگ چل رہی ہے، نظریات کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ پیاسی ہے ہر اس شخص کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہے جو خالص عقیدے کی گفتگو کرتا. اب طلباء ہیں، اس لیے بعض طلباء بیچ میں ایسے وسوسے بھی ڈال دیتے ہیں، اور جی اگر یہ انداز اختیار کیا، اگر یہ گفتگو کی تو لوگ تمہیں خطیب نہیں مانیں گے، لوگ تمہاری گفتگو کو اچھے پسند نہیں کریں گے. یہ صرف وسوسے ہیں. حقیقت یہ ہے امت مسلمہ پیاسی بیٹھی ہے، جو صحیح خالص عقیدے کی دعوت دیتا ہے اسے امت قبول کرتی ہے. اور لوگ ترستے ہیں کہ یار خالص بات بتاؤ، اور ضرورت ہے اس وقت عقیدے کی محنت کی. دیکھیں ایمان اس کی حیثیت روح کی ہے، عقیدے کی حیثیت روح کی ہے، عمل کی حیثیت جسم کی ہے. جسم میں کمی بیشی ہو انسان زندہ رہتا ہے، روح نکل جائے انسان زندہ نہیں رہتا. اس لیے اگر اعمال میں کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے معاف فرما دیں گے. اگر عقیدے میں کمی بیشی ہوئی، عقیدے میں گڑبڑ ہوئی تو پھر معافی نہیں ملتی. ایک ہی مثال دوں گا، اس کو سمجھیے. مسجد نبوی سے بڑھ کر بیت اللہ کے بعد کوئی مسجد نہیں.
اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امام نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی مقدس جماعت نہیں۔ اب ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہو، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اور صحابہ کے جھرمٹ میں نماز پڑھ رہا ہو، اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے منافق، اور یہ منافق مسجد نبوی میں نماز پڑھے تب بھی جہنم کے نچلے طبقے میں ہے۔ یہ منافق اگر امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھے تب بھی جہنم کے نچلے طبقے میں ہے، اور اگر یہ صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے تب بھی یہ جہنم کے آخری درجے میں ہے، اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں۔ عمل میں کوتاہی رب برداشت کرتا ہے، عقیدے میں کوتاہی رب برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے آپ حضرات کو جمع کیا ایک ہی بات کے لیے۔ آپ دوران طالب علمی بھی اور عالم بننے کے بعد بھی جس میدان میں اللہ آپ کا انتخاب کرے آپ اپنے ذمے لے لو۔ ہم نے عقیدے کی دعوت دینی ہے، ہم نے مسنون عمل کی دعوت دینی ہے، عافیت کے ساتھ رب سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام لے لے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔